بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم احباب صدق و وفا، امید کرتا ہوں آپ خیریت و عافیت سے ہوں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قربتوں کو سمیٹ رہے ہوں گے۔ آج ہم ایک بہت خوبصورت بزرگ کی صحبت کو اختیار کر کے اللہ کے نور کو سمیٹیں گے۔ احباب، ہر سالک کے حق کو ایسے رہنما کی صحبت کو اختیار ضرور کرنا چاہیے جس کی صحبت سے قلبی آنکھ کی بصیرت کا ساماں ہو جائے، قلبی آنکھ روشن ہو جائے۔ مگر افسوس دور حاضر کے سالک بھی اندھے اور رہنما بھی اندھے، راہ پہ چلنے والے بھی اندھے اور ان کو سمجھانے والے بھی اندھے۔ تیرا امام بے حضور، تیرا امام بے حضور، تیری نماز بے سرور، تیرا امام بے حضور، تیری نماز بے سرور۔ ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر۔ کم از کم اتنی بصیرت تو ضرور حاصل ہونی چاہیے کہ جس کا تذکرہ ہو آپ اس کی صحبت میں پہنچ جائیں، قلبی طور پر اس کے صحبت یافتہ ہو جائیں، یا یہ نہیں تو وہ آپ کی طرف توجہ کر لیں، وہ آپ کے اوپر کرم کر دیں۔ مگر افسوس تو بھی انا تے تیرا امام بھی انا۔ کم از کم اتنی بصیرت ضرور حاصل کرو کہ تمہاری قلبی آنکھ روشن ہو جائے۔ آج جس بزرگ کا ہم تذکرہ کریں گے، جن کی صحبت کو اختیار کریں گے، ان کا نام سیدنا ابراہیم بن ادم بلخی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ آپ ملک بلخ کے بادشاہ تھے اور اپنے دور کے ایک نہایت متقی اور پرہیزگار بزرگ گزرے ہیں۔ آپ زمانہ بادشاہت میں بھی اپنے دل کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت اور پہچان کا جذبہ رکھتے تھے۔ آپ کی یہ چاہت تھی کہ کسی طریقے سے اللہ تک رسائی حاصل ہو جائے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کے نام کے ساتھ یہ جو لفظ ادم ہے، اصل یہ اس وجہ سے لگایا گیا ہے کہ یہ آپ کی ایک صفت تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے روحانیت یا راہ حق کو بزرگی کی عمر میں پایا۔ ادم کا مطلب ہے ایک تیز رفتار اور تیز و تند دوڑنے والا گھوڑا۔ اس لقب کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے راہ حق کو ایک تیز رفتار آندھی کی طرح دوڑنے والے گھوڑے کی طرح طے کیا۔ تمام اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قربت کی منازل کو ایک تیز رفتار گھوڑے کی طرح دوڑ کر طے کر لیا اور اللہ کی معرفت اور پہچان کے اعلیٰ درجوں پر پہنچ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب خاص حاصل کیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس شخص کا دل 3 حالتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف حاضر نہ ہو تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ کی رحمت کا دروازہ اس پہ بند ہو چکا ہے۔ اول، تلاوت قرآن کے وقت، دوم، نماز کے وقت، سوم، ذکر الہی کے وقت۔ ایک اور روایت میں ہے کہ لوگوں نے آپ رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ کیا سبب ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں فرماتے؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، تم خدا کو جانتے ہو لیکن اس کی اطاعت نہیں کرتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتے ہو مگر ان کی پیروی نہیں کرتے۔ قرآن کریم کو پڑھتے ہو مگر اس پر عمل نہیں کرتے۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا، کہ بھلا یہ لوگ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے لگ چکے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود یہ راز ہمیں سمجھا دیا کہ قرآن کریم پر غور و تدبر کرنے والا شخص کون ہوگا؟ جس کے دل کے اوپر تالا نہیں لگا ہوا ہوگا، جس کے دل کا زنگ اتر چکا ہوگا، جس کا دل پینا ہوگا، جس کا دل دیکھنے والا ہوگا، وہی قرآن کریم پر غور و تدبر کرے گا۔ تو کوشش کریں اپنے قلب کی پاکی کا ساماں کریں تاکہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی
دی ہوئی ہدایات میں سے وہ اصل معرفت حاصل ہو جس کو حاصل کر کے آپ اللہ کی قربتوں کو حاصل کریں گے۔ قرآن کریم پر غور و تدبر ہوگا تو انسان عمل کی طرف آئے گا۔ جب ہم قرآن کریم کو صرف ثواب لینے اور بیماریوں کے وقت دم کرنے والی کتاب سمجھ لیں گے تو لازماً ہم عمل سے خارج ہو جائیں گے۔ اب سیدنا ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے کچھ خوبصورت واقعات آپ احباب کے سامنے بیان کروں گا تاکہ راہ تصوف میں سفر کرنے والے لوگ اپنے قلب کی بیداری، اپنی روح کی بیداری کا سامان حاصل کریں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک رات اپنے محل میں سو رہے تھے، اچانک چھت پر دوڑنے کی آواز آئی تو آپ نے اپنے غلام کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو کہ چھت پر کس کے دوڑنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ جب آپ کا غلام چھت پر گیا تو واپس آ کر آپ کو بتایا کہ حضور وہاں پر کوئی ایک شخص موجود ہے جو یہ کہتا ہے کہ چھت پر اپنا اونٹ ڈھونڈ رہا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ غصے میں آئے اور چھت پر چلے گئے۔ آپ نے اس شخص کو پکار کر کہا، اے شخص تو کون ہے اور یہاں پر کیا کر رہا ہے؟ تو اس شخص نے آپ سے عرض کی، میں اپنا اونٹ ڈھونڈ رہا ہوں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، تم کتنے ناسمجھ ہو کہ رات کے اس پہر تم محل کی چھت پر اونٹ ڈھونڈ رہے ہو۔ اس شخص نے جواباً عرض کیا، اے ابراہیم بن ادم، اگر رات کے اس پہر میرا اونٹ آپ کی محل کی چھت پر نہیں مل سکتا تو یاد رکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات بھی آپ کو محل کے نرم بستر پر نہیں مل سکتی۔ اگر آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پہچاننا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں اور پانا چاہتے ہیں تو آپ کو دنیا اور دنیاوی خواہشات سے باہر نکلنا پڑے گا۔ تو اصل میں آپ رحمت اللہ علیہ کو یہ بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھائی گئی کہ دنیا کی آسائشوں میں گم ہو کر، اپنے آپ کو نفس کے حوالے کر کر، نفس کی خواہشات کو پورا کرتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قربت کو پانا ممکن نہیں۔ اپنے قلب و باطن سے بھی دنیا کو نکالنا ہوگا اور اپنے ظاہری نفس کے معاملات کو بھی دنیا کے اندر غرق ہونے سے بچانا ہوگا۔ اب دوسرا واقعہ سنیے۔ حضرت ابراہیم بن ادم ایک دن اپنے محل کے دربار میں تشریف فرما تھے۔ اچانک ایک شخص آپ کے محل کے اندر آیا اور بغیر اجازت آپ کے دربار میں داخل ہونے لگا۔ تو وہاں موجود دربانوں نے اس کو روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ نہ رکا اور آپ کے دربار کے درمیان میں جا پہنچا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اس شخص کو مخاطب کر کے فرمایا، اے شخص تو کون ہے اور یہاں میرے محل کے دربار کے اندر بغیر اجازت کے کیوں گھسا چلا آ رہا ہے؟ اور اس شخص نے جواباً کہا، کون سا محل، کون سا دربار، میں تو ایک سرائے میں آیا ہوں۔ آپ نے جواباً کہا، یہ میرا محل ہے، یہ میرا دربار ہے جس میں تم موجود ہو۔ تو اس شخص نے کہا، نہیں، میں تو ایک سرائے میں موجود ہوں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے عرض کی، اے شخص بتاؤ یہ سرائے کیسے ہے؟ اس شخص نے سوالن آپ ہی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا، بتائیے آپ سے پہلے اس محل میں بادشاہ کون تھا؟ تو آپ نے جواب دیا کہ میرے والد محترم۔ اس شخص نے دوبارہ سوال کیا کہ آپ کے والد سے پہلے اس محل کے اندر کون بادشاہ تھا؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، میرا دادا جان۔ پھر اس شخص نے دوبارہ پوچھا کہ آپ کے دادا جان سے پہلے کون یہاں پہ بادشاہ تھا؟ تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے پردادا جان یہاں پر بادشاہ تھے۔ جب آپ نے یہ کہا تو اس شخص نے مسکرا کر کہا، اچھا پھر تو یہ واقعی سرائے ہے، کوئی ایک شخص اس میں ٹھہر ہی نہیں رہا، کوئی ایک شخص ایک جگہ پہ جم ہی نہیں رہا، لوگ بدل رہے ہیں، کبھی ایک آ رہا ہے کبھی دوسرا آ رہا ہے، تو اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ یہ ایک سرائے ہے۔ اور وہ یہ کہتے ہوئے کچھ دیر رکا، آپ کی طرف توجہ فرمائی اور وہاں سے چلا گیا۔ تو کچھ روایات میں ہے کہ وہ سیدنا خضر علیہ السلام تھے اور آپ بعد میں انہیں کے مرید ہوئے اور آپ نے وہاں سے ان سے باطنی توجہ بھی حاصل کی۔ اصل میں وہ جو آپ کو بات سمجھانا چاہتے تھے وہ یہ بات سمجھانا چاہتے تھے کہ یہ دنیا ایک سرائے ہے اور آپ یہاں پر کچھ دیر کے لیے قیام کرنے کے لیے آئے ہیں اور دنیا کا یہ بازار بہت جلد بند ہونے والا ہے۔ آپ نے جو بھی عمل کا سودا خریدنا ہے
وہ والا عمل جو خالصتاً اللہ کی ذات کے لیے ہو، وہی خریداری ہے۔ اس کے بعد آپ اس دنیا کو چھوڑ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس چلے جاؤ گے، اور وہ جو سودا آپ خرید کر لاؤ گے، وہ عمل جو آپ خالصتاً اللہ کے لیے کر کر آؤ گے، وہی آپ کی اصل ہے، اور اسی کی بنیاد پر آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قربت ملے گی۔ آپ رحمت اللہ علیہ اس شخص کی باتوں کی معرفت کو سمجھ گئے۔ آپ اسی وقت اپنی اس بادشاہی کے معاملات سے نکلے اور وہاں سے اس بادشاہی کو چھوڑ کر اصل بادشاہی راہ فقر کو، اللہ کی راہ کو اختیار کر لیا، اور پھر ابراہیم سے ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ بن کر اس دنیا کے سامنے ابھرے۔ اب میں سیدنا ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ کی زندگی کا ایک بہت خوبصورت واقعہ آپ احباب کی نظر کروں گا، جس کے اوپر غور و تدبر سے آپ اور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قربتوں کے سفر کو آسانی کے ساتھ طے کر سکتے ہیں، اور اپنی زندگی میں موجود کوتاہیوں کے اوپر نظر کر سکتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جن دنوں میں بیت المقدس میں تھا، یہ ان دنوں کا واقعہ ہے کہ ایک رات جب ہم لوگ عشاء کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئے اور لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، تو کچھ رات بیتنے کے بعد آسمان سے 2 فرشتے اترے اور مسجد کے محراب کے پاس آ کر ٹھہر گئے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ مجھے یہاں پر کسی انسان کی موجودگی کا احساس ہو رہا ہے۔ دوسرے نے کہا ہاں، یہ ابراہیم بن ادم ہے۔ پہلے نے پوچھا ابراہیم بن ادم جو بلخ کے رہنے والے ہیں؟ دوسرے نے کہا ہاں وہی۔ پہلے نے کہا افسوس، انہوں نے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے بڑی مشقتیں برداشت کی، مصیبتوں اور مشکلوں کے باوجود صبر سے کام لیا، حتیٰ کہ اللہ نے ان کو مرتبہ ولایت عطا کر دیا، لیکن صرف ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے انہوں نے وہ مرتبہ کھو دیا۔ دوسرے نے پوچھا ان سے کیا غلطی سرزد ہوئی؟ پہلے فرشتے نے کہا جب وہ بصرہ میں تھے تو انہوں نے ایک بار ایک کھجور فروش سے کھجوریں خریدی۔ کھجوریں لے کر جب وہ واپس پلٹے تو دیکھا کہ زمین پر کھجور کا ایک دانہ گرا پڑا ہے۔ انہوں نے سمجھا شاید یہ ان کے ہاتھ سے گر گیا ہے، لہٰذا انہوں نے اسے اٹھایا، صاف کیا اور کھا لیا۔ دراصل کھجور کا دانہ ان کے ہاتھ سے نہیں گرا تھا، بلکہ کھجور کے ٹوکرے سے گرا تھا۔ جو ہی وہ کھجور ان کے پیٹ میں پہنچی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے مرتبہ ولایت، اپنی دوستی کا مرتبہ واپس لے لیا۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ نے مسجد کے دروازے کی اوٹ سے جب ان کی یہ باتیں سنی تو روتے ہوئے مسجد سے باہر نکلے، اور اسی پریشانی اور بے چینی کے عالم میں بیت المقدس سے بصرہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں جا کر ایک کھجور فروش سے کھجوریں خریدی، اور پھر اسی کھجور فروش کے پاس گئے جس سے پہلے کھجوریں خریدی تھی، اسے کھجور واپس کی اور ساتھ میں سارا قصہ بیان کیا، اور آخر میں اس سے معافی بھی مانگی کہ غلطی سے تمہاری ایک کھجور کھا لی تھی، لہٰذا مجھے معاف کر دینا۔ اس کھجور فروش نے کھلے دل سے معاف کر دیا، اور پھر رو پڑا کہ حضرت کو ایک کھجور کی وجہ سے اتنی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ مختصر یہ کہ حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ بصرہ سے پھر دوبارہ بیت المقدس روانہ ہوئے، اور بیت المقدس پہنچ کر رات کے وقت اسی مسجد میں قیام فرمایا۔ جب رات کافی بیت گئی تو آپ نے دیکھا کہ 2 فرشتے آسمان سے پھر دوبارہ اترے۔ ان میں سے ایک نے پھر دوبارہ پہلے فرشتے سے کہا کہ مجھے یہاں پر کسی انسان کی موجودگی کا احساس ہو رہا ہے۔ دوسرے فرشتے نے کہا ہاں، یہ ابراہیم بن ادم یہاں پر موجود ہے، جو کہ ولایت کے مرتبے سے گر کر اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دوبارہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دوستی یعنی کہ مرتبہ ولایت پر فائز ہو چکے ہیں۔ احباب، اب ذرا اس واقعے کے اوپر آپ غور و تدبر فرمائیے کہ ایک کھجور کا دانہ جو بغیر پوچھے سیدنا ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ نے کھا لیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مرتبہ ولایت چھین لیا۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنی زندگی میں، ہم اپنے روز و شب کے اوپر اگر غور کریں
تو ہم نہ جانے کتنے لوگوں کے حقوق کھا لیتے ہیں۔ اصل میں آپ نے حقوق العباد کا خیال نہیں رکھا، وہ کسی اور کی چیز تھی جو آپ نے غلطی سے کھا لی۔ تو ہم حقوق العباد کا خیال کر رہے ہیں؟ ہم کتنے لوگوں کے حقوق کھا جاتے ہیں، ہم کتنی جگہ پہ جہاں پہ ہماری ڈیوٹیز ہیں ان کے اندر ہم کوتاہی کرتے ہیں، کتنی چیزیں ہیں جن کے اندر ہم لاپرواہی کرتے ہیں، اور پھر ساتھ میں ہم اللہ کی معرفت کے دعوے کریں۔ تو احباب ایسا مناسب نہیں، ہمیں اپنی ذات کے اوپر غور و تدبر کرنا چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس سے محبت کا ارادہ کرتا ہے اس کی آنکھ اس کے اپنے اوپر کھول دیتا ہے۔ تو اپنی ذات کے اندر اتریں، اپنے آپ کو دیکھیں، ہم کہاں کہاں پہ کوتاہیاں کر رہے ہیں، ہم کتنی جگہ دنیا کے اندر ملوث ہیں، ہم کتنی جگہ نفس پرستیاں کر رہے ہیں، ہم اتنا زیادہ دنیا کے اندر ڈوب چکے ہیں۔ اب دنیا کوئی اپنا گھر سمجھتے ہیں، اپنا محل سمجھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ شاید اس دنیا نے ختم ہی نہیں ہونا۔ تو احباب، آج سیدنا ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کے اس خوبصورت فیضان سے، آپ کی باتوں سے، آپ کے واقعات سے ہم نے اپنی زندگیوں کے اوپر غور و تدبر کرنا ہے اور سوچنا ہے کہ ہم کہاں کہاں پہ غلطیاں کر رہے ہیں، اور ان غلطیوں کو سنوارنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کر لیں۔ اچھی بات کو سن کر دوسروں تک پہنچا دینا بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ شاید کہ آپ سے زیادہ اس کے دل میں یہ باتیں اتر جائیں اور وہ اللہ کی قربت کے سفر کی طرف چل پڑے۔ اگر وہ چل پڑا تو اللہ آپ کو بھی ضرور اس چیز کا نور، اس کو رائے حق پر لانے کا نور آپ کو بھی ضرور عطا کرے گا۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔